وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا آغاز ہم سورۃ الجاثیہ کے مضامین سے کریں گے۔ 37 اس سورہ مبارکہ کی آیات ہیں، مکی سورت ہے اور لفظ جاثیہ کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گرا ہونا۔ سورہ مبارکہ کی پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید اور آخرت کے دلائل دیے گئے اور فرمایا گیا کہ مشرکین مکہ ضدی اور ہٹ دھرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقین لانے والوں کے لیے اور عقل سے کام لینے والوں کے لیے آسمانوں، زمین، انسان کی پیدائش اور حیوانات میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ضدی مشرکین ہیں ان کے لیے تباہی ہے، کیونکہ یہ پرلے درجے کے جھوٹے بھی ہیں اور بد عمل بھی ہیں۔ اللہ کی آیات کو سن لینے کے بعد تکبر سے شرک پر جمے رہتے ہیں، یہ دوزخی ہیں کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ روز قیامت نہ ان کی کمائی ان کے کام آئے گی اور نہ ان کے خود ساختہ ولی اور سرپرست۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 15 تک میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر شکر کا رویہ اختیار کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں کہ کشتیاں اور سمندر مسخر کر دیے گئے ہیں تاکہ انسان اللہ کا فضل تلاش کر سکے۔ زمین و آسمان کی چیزیں بھی مسخر ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تاریخ کے اہم واقعات سے عبرت نہ حاصل کرنے والوں کے ساتھ درگزر سے کام لیں، کیونکہ اچھے اور برے عمل کے مطابق جزا اور سزا مل کر رہے گی۔ آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک میں بنی اسرائیل کی شریعت کے بعد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو تورات عطا کی گئی تھی اور انہیں قوموں میں فضیلت سے نوازا گیا تھا اور دین کے معاملے میں ان کو واضح ہدایات دی گئی تھیں، لیکن قریش کی طرح انہوں نے بھی ایک دوسرے پر زیادتی کی اور ایک دوسرے پر دست درازی کی اور کتاب کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واضح شریعت کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، لہٰذا بے علم لوگوں کی خواہشات کے بجائے قرآن کی پیروی کی جانی چاہیے۔ ظالمین ایک دوسرے کے سرپرست ہیں جبکہ متقی مسلمانوں کا سرپرست اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت اور یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کمانے والے اور نیک لوگ برابر نہیں ہو سکتے، کائنات بے مقصد نہیں ہے، روز قیامت اچھے اور برے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ہوگی اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ منکرین آخرت دنیا پر ریجھ گئے ہیں، دنیا پر فریفتہ ہو گئے ہیں اور اپنے نفس کو انہوں نے الہ یعنی خدا مان لیا ہے اور خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سارے سلوگنز ہیں، دل کی سنو اور اس طرح کی مختلف باتیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی خواہشات نفس کو خدا بنا لیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اور کہتے ہیں کہ بس ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، یعنی یہ ماہ و سال کی گردش ہے جس میں ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کی غلط فہمی یہ دور کی گئی اور بتایا گیا کہ ان کا انجام نیک مسلمانوں کی طرح نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 26 سے لے کر 35 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت برحق ہے، روز قیامت ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، اسے اپنا نامہ اعمال دیکھنے کی دعوت دی جائے گی۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور مجرم اور متکبر لوگوں کو یہ کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کر رہے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے، اور یہ جو مذاق اڑانے والے لوگ تھے اور دنیا کی زندگی میں مگن تھے اور کہتے تھے کہ قیامت کے متعلق بس ہمیں گمان سا ہے، یقین ہم کو نہیں ہے، تو ایسے لوگ داخل جہنم ہوں گے۔ ہم خود پر بھی غور کریں، کبھی کبھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ہمیں قیامت کا گمان تو ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ اسی لیے آخرت کے متعلق یوقنون کے لفظ ہم نے پیچھے بھی پڑھے تھے کہ یقین رکھنا چاہیے کہ آخرت لازمی آ کر رہے گی۔ آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، اور آسمان اور زمین میں اسی کی کبریائی ہے، وہ زبردست ہے اور عزیز ہے اور وہی حکمت والا بھی ہے۔ سورۃ الاحقاف مکی سورت ہے، 35 اس کی آیات ہیں، 10 نبوی میں یہ نازل ہوئیں
اور اس کے پس منظر میں طائف سے واپسی کا سفر ہے۔ طائف والوں کے برے سلوک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر کچھ دن ٹھہرے تھے، اور ایک روز رات کو آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا، انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لائے اور واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، یعنی ان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر اس کو دیے گئے اختیارات میں آزمانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیکن انکار کرنے والے گریز کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، بتاؤ انہوں نے زمین اور آسمان میں کیا پیدا کیا ہے؟ کوئی آسمانی کتاب دکھاؤ جس میں شرک کی دلیل ہو۔ یہ تمہارے معبود قیامت تک لوگوں کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو ان کی دعاؤں سے بے خبر ہے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر کیے گئے اعتراضات کو نقل کر کے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اعتراض یہ تھے کہ قرآن جادو ہے، دوسرا یہ کہ یہ گھڑ لیا گیا ہے، تیسرا یہ کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ انہیں جواب دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں نرالا رسول نہیں ہوں، وحی کی پیروی کر رہا ہوں، خود مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ اور تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، میں تو صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر یہاں پر تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے اسلام کی گواہی دے دی ہے، لیکن تم لوگ تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہو اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ مکہ کے لوگوں کے تکبر کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 15 تک میں اللہ فرماتے ہیں کہ تورات بھی امام اور رحمت تھی، اور یہ عربی زبان کا قرآن بھی۔ قرآن کے نزول کا مقصد ظالم مشرکین کو ڈرانا اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دینا ہے۔ وہ جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کر کے اس پر ڈٹ جاتے ہیں، توحید پر استقامت اختیار کرتے ہیں، انہیں نہ عذاب سے پہلے کوئی خوف لاحق ہوتا ہے اور نہ عذاب کے بعد کوئی ملال، ان کے نیک اعمال کے بدلے انہیں جنت عطا کی جائے گی۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان کیے کہ اللہ نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، بالخصوص ماں کے ساتھ جو تکلیف کے ساتھ حمل اٹھائے پھرتی ہے، پھر پیدائش کی تکلیف، پھر دودھ پلاتی ہے، یہاں تک کہ وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نیک شخص ہے، وہ یہ 40 سال کا جس کو کہا کہ ہو گیا، وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ بہت جامع دعا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اس کو یاد بھی کریں اور اس کو پڑھیں بھی ضرور، اس کو ہم سمجھیں بھی ضرور۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے برخلاف وہ نوجوان ہے جو اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے اور والدین سے کہتا ہے کہ اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن وہ آخرت پر ایمان لانے سے انکار کر دیتا ہے اور اسلام کی دعوت کو پرانے زمانے کی کہانیاں قرار دیتا ہے۔ اس کے لیے عذاب ہے اور یہ روز قیامت آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ انہیں ان کے غرور اور تکبر اور ان کے فسق اور بدعملی کی وجہ سے ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک میں کہ قوم عاد کی ہلاکت سے ڈرایا گیا مشرکین مکہ کو۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد میدان میں لائی گئی تھی۔ یہ جنوب عرب کی
وادی احقاف میں آباد تھے. ان کے رسول حضرت ہود علیہ السلام تھے. یہ مشرک قوم تھی اور صاف کہا کرتی تھی کہ حضرت ہود کو کہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے دور کرنے آئے ہیں. یہ مجرم تھے. حضرت ہود نے کہا کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، لیکن یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے، اور یہ لوگ آنکھ، کان اور دل اور دماغ سے کام نہ لیتے، یہ سوچتے تھے اور نہ ہی عقل سے کام لیتے تھے. انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا اور بادلوں کو آتے دیکھ کر کہا کہ یہ بادل ہیں جو ہم کو سیراب کر دیں گے. نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، اور انہیں ہوا کے عذاب سے ہلاک کیا گیا، اور مجرم قوموں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مشرک قومیں ہلاک ہوتی ہیں تو کوئی جو ان کے رب جو انہوں نے بنائے ہیں اور جن کو وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خدا سمجھتے ہیں اور وسیلے کے لیے مدد ان سے مانگا کرتے ہیں، انہوں نے ہلاکت کے موقع پر ان کی کوئی مدد نہ کی. ثابت یہ ہوا کہ یہ سارے عقائد غلط تھے اور لوگوں کے خود ساختہ تھے. آیت نمبر 29 سے 32 تک میں جنات کے قبول اسلام کا تذکرہ ہے. قریش کو غیرت دلائی گئی کہ اللہ کے کلام کی تم نے قدردانی نہ کی لیکن جنات نے کی، اور سماعت قرآن کی تو قرآن سننے کے وقت کہا آپس میں کہ خاموش ہو جاؤ. یہ ادب ہے قرآن کا. اور پھر قرآن سننے کے بعد یہ دائی اور مبلغ بنے اور اپنی قوم میں تبلیغ کرنے لگے، اور تورات کے بعد قرآن کو صراط مستقیم کی طرف دعوت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور یہ اپنے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے اور ایمان لانے کا مشورہ دیتے تھے. آیت نمبر 33 سے 34 تک میں اللہ تعالیٰ مشرکین سے سوال کرتے ہیں کہ جو ہستی زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد تھکن کا شکار نہیں ہوئی، کیا وہ مردوں کی دوبارہ تخلیق پر قادر نہیں ہے؟ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ مشکل حالات میں اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر و ثبات کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں، اور مشرکین نے مکہ کے فاسقین کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی. اب ہم سورہ محمد کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے. اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے. مدنی سورت ہے، غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی. آیات اس کی 38 ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے مال کا جہاد یعنی انفاق اور جان کا جہاد ضروری ہے. سورہ مبارکہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان حق کی پیروی کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی پر ایمان لا چکے ہیں. اس کے برخلاف کافر باطل کی پیروی کر رہے ہیں اور خود بھی اللہ کے راستے سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، اس لیے ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے. آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 9 میں جنگ کے احکام، فلسفہ جہاد اور قیدیوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں ہدایات ہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے اعمال اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوں گے. اور اہل ایمان اگر اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ بھی ان کی مدد کرے گا اور ان کے قدم جما دے گا. اس کے برخلاف کافروں نے چونکہ اللہ کی نازل کردہ وحی سے ناگواری کا اظہار کیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں. آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 15 تک میں ترغیب جہاد دی گئی ہے. جنت کی 4 نہروں کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، اللہ کا انکار کرنے والی قوموں کی ہلاکت پر غور کرو. اہل ایمان کا سرپرست اللہ ہے جبکہ کافروں کا کوئی سرپرست نہیں. کافر مویشیوں کی طرح دنیا میں کھا پی لیتے ہیں لیکن ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی. قریش کو بتایا گیا کہ جس شہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا ہے اس شہر سے زیادہ قوت رکھنے والی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا اور ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں تھا. جس کے پاس وحی کی دلیل ہو اور جو نیک عمل کرتا ہو وہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس کے پاس کوئی دلیل ہی نہ ہو اور جس کے لیے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہوں اور جس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی ہو. متقی مجاہدین کے لیے جنت میں پانی، دودھ، شراب اور شہد یعنی یہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی. ہر قسم کا میوہ ہوگا اور اللہ کی مغفرت. یہ ان کافروں کی طرح نہیں ہو سکتے جو دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں کھولتا ہوا ایسا پانی دیا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا.
آیت نمبر 16 سے لے کر 32 تک میں منافقین کے جہاد سے فرار کی ذہنیت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر انسنی کر دینے والے منافقین کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. اس کے خلاف مخلص ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کیا جاتا ہے اور ان کے حصے کا تقوی ان کو دیا جاتا ہے. منافقین جہاد سے پہلے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جہاد کا حکم ہو، لیکن جب یہ محکم صورت نازل ہوئی تو ان پر موت کی غشی طاری ہو گئی. منافقین کے حال پر افسوس کیا گیا کہ زبان پر اطاعت کے الفاظ ہیں اور چکنی چپڑی باتیں ہیں، کاش یہ لوگ سچی اطاعت کرتے. یہ منہ پھیریں گے تو زمین پر فساد برپا کریں گے اور قطع رحمی کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، دعا کریں کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کے زنگ بھی اتار دے. ایمان لانے والوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو منافقین ہیں ان کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے اور انہیں خبردار کیا گیا کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے تو انہیں ماریں گے، اور ان کی پیٹھوں پر بھی اور ان کے چہروں پر بھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مخلص مجاہدین اور صابرین کو منافقین سے چھانٹ لیا جائے گا اور کافر اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آیت نمبر 33 سے 35 تک میں اہل ایمان اور مجاہدین کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ورنہ ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے، اور جو کفر پہ مرے گا اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. مسلمانوں سے کہا گیا کہ نہ تو انہیں کمزوری دکھانی چاہیے اور نہ سمجھوتے کی طرف دعوت دینی چاہیے. اللہ ان کے ساتھ ہے اور مسلمان ہی غالب رہیں گے. آخری حصے میں آیت نمبر 36 سے 38 میں اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے. ایمان اور تقوی کے نتیجے میں اجر حاصل ہوگا، اور جہاد کی کامیابی کے لیے مالی انفاق کی ہدایت کی گئی، اور فرمایا کہ بخیل لوگ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور یہ ابدی اصول رکھا گیا کہ جہاد کی کامیابی کے لیے مال کا انفاق بھی ضروری ہے. اب ہم سورۃ الفتح کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ مبارکہ بہت زیادہ محبوب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی سورت نازل کی گئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. تاریخی پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا کہ وہ عمرے کے سفر کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت کی اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے اس قافلے کو روک لیا اور عمرے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. پھر قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا گیا. اس معاہدے میں 10 سال تک جنگ نہ کرنے کے علاوہ کچھ اور شکیں بھی شامل تھیں. بظاہر اس معاہدے میں کفار غالب تھے اور مسلمان دب رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی معاہدے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی ہے. اور اسی سورہ مبارکہ میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو عمرے کے سفر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے اور یہ بدگمانی کر رہے تھے کہ یہ لوگ بخیر واپس نہیں لوٹیں گے. اور مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ فتح اور نصرت اللہ ہی کے جانب سے آتی ہے اور زمین اور آسمان کے سارے لشکر اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. 29 آیات ہے سورہ مبارکہ کی. پہلی 7 آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی. یہ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے، اور اس پیشین گوئی کے بعد صرف 2 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا. مومنین کے لیے جنت کی بشارت اور منافقین کے لیے اخروی سزا اور کا وعدہ کیا گیا جو اللہ کے بارے میں بدگمانیوں کے شکار تھے. مومنین کو سمجھایا گیا کہ آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ کے تابع ہیں اور وہی فتح اور نصرت عطا کرنے والا ہے. آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 10 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا تذکرہ ہے کہ آپ شہادت دینے والے، خبردار کرنے والے اور بشارت دینے والے ہیں، اور لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ عہد کی پاسداری کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہوگا. بیعت رضوان
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا تھا. ان کے قتل کی خبر پھیل گئی تھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ سے یہ بیعت لی تھی کہ قتل کا بدلہ لیا جائے گا. آیت نمبر 11 سے 17 تک میں منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ عمرے پر جانے والے آنکھوں دیکھے موت کے منہ میں جا رہے ہیں. منافقین کو کہا گیا کہ وہ منافقت چھوڑ دیں، مخلص بنیں، عذاب سے بچیں اور جہاد میں حصہ لیں. منافقین کو مستقبل کا یہ نقشہ دکھایا گیا کہ انہیں ایک طاقتور قوم کے خلاف لڑنے کی دعوت دی جائے گی جن سے وہ لڑیں گے یا پھر وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے. ایسی صورت میں اگر منافقین اطاعت کا رویہ اختیار کریں گے تو اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں گے اور نافرمانی کی صورت میں عذاب علیم سے دوچار ہونا پڑے گا. جہاد میں شرکت سے صرف اندھے، لنگڑے اور مریض آدمی کو رخصت حاصل ہے. منافقین کو ہیلے بہانے چھوڑنے ہوں گے. آیت نمبر 18 سے لے کر 26 تک میں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ بیت رضوان کے صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ انہیں فتوحات اور مال غنیمت سے نوازے گا. اور اللہ کے احسان کا ذکر ہوا کہ اس نے حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھ کافروں پر اور کافروں کے ہاتھ مسلمانوں پر روکے رکھے. اور اللہ کا مزید یہ احسان تھا کہ مشرکین مکہ کے مقابلے میں اللہ نے مسلمانوں کو سکینت دی اور تقوی سے نوازا. 27 سے لے کر 29 تک کی آیات میں عمرے سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی سچائی بیان کی گئی اور یہ بات واضح کی گئی کہ دین اسلام تمام قوتوں اور تمام نظاموں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے. مہاجرین اور انصار پر مشتمل صحابہ کی مختصر سی جماعت اب ایک ایسی فصل ہے جو اپنے بل بوتے پر کھڑی ہو گئی ہے اور دنیا میں کی روشنی پھیل کر رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہ شان بیان کی گئی کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق ہیں، رکوع اور سجود کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کے فضل کے حصول کے متلاشی رہتے ہیں، اور ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت ہے. بنیادی طور پر اس سورہ مبارکہ میں فتح کی خوشخبری تھی اور ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے جان اور مال سے جہاد کریں اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.